السلام علیکم، آپ سب کو میری طرف سے جمعۃ المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج کی میری ویڈیو سورہ کوثر کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر فرائیڈے کو میں ایک سورہ کی فضیلت کے بارے میں جو ہے وہ بیان کروں گی۔ ایز اے مسلم ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کو ریمائنڈ ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دین میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جائے۔ تو سورہ کوثر ہے تو بہت چھوٹی سی، لیکن اس کے فضائل اور برکات بہت بڑی بڑی ہیں۔ اگر آپ اس کو سمجھیں یا آپ اس کو جو ہے وہ روزانہ پڑھنے کی جو ہے وہ مشق کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں میں سکون اور جو آپ کے نہ ختم ہونے والے دکھ ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ خوشی میں بدلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ کوثر کی جو ہے وہ اس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور پھر اس کے فضائل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ کوثر کا جو ترجمہ ہے وہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو سورہ کوثر یعنی بہت زیادہ بلائی عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو، قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ تو یہ جو ہے وہ دشمنوں پر غلبہ پانے کے لیے بہت بہت بیسٹ صورت ہے، اور جو شخص روزانہ تنہائی میں 300 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ دشمنوں پر غالب رہے گا۔ کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ جان بھی چھڑوانا چاہیں تو وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے، بلا وجہ آپ کو تنگ کرتے ہیں اور آپ کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں، یا کچھ دشمن تو آپ کے سامنے سے وار کرتے ہیں، اور کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں خاندان میں جو کہ پیٹھ پیچھے آپ کی جو ہے وہ جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم نہیں پڑتا کہ آپ کے دشمن ہیں یا پھر آپ کے دوست۔ تو ایسے میں آپ روزانہ اگر تنہائی میں 300 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر لیں گے تو پھر ہمیشہ سے ان دشمنوں سے آپ کی حفاظت سورہ کوثر کرے گی، جیسے کہ اس کی آخری آیت میں ہے کہ بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ ان نشانیاں کا هو الابتر کا یہ مطلب ہے، یہ ترجمہ ہے۔ تو اگر آپ بھی ایسے دشمنوں سے پریشان ہیں تو آج سے ہی جو ہے وہ 300 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ بہت چھوٹی صورت ہے اور 10 سے 15 منٹ میں جو ہے وہ آپ 300 مرتبہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بے بہا دولت کے لیے بہت آزمودہ ہے، یہ بے اولادی کو ختم کرنے کے لیے بہت آزمودہ ہے، دشمن حسد سے نجات کے لیے بہت آزمودہ ہے، جادو جنات کے جو اثرات ہیں ان سے نجات کے لیے یہ بہت بہت پاورفل ہے، اور پھر یہ بے بہا دولت کے لیے بہت پاورفل ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آج کے دور میں کوئی جو ہے وہ ایسا ہوگا جسے دولت کی خواہش نہ ہو یا جو امیر ہونا نہ چاہتا ہو۔ تو 129 مرتبہ آپ سورہ کوثر کو جو ہے وہ پڑھو گے اس نیت سے کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، تو بے بہا دولت کہاں سے آئے گی آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے خاص جو ہے وہ عمل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی پیسے ہیں، مہینے کے خرچ کے پیسے ہیں، آپ ان پہ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دیں، یا پھر اس میں جتنے بھی آپ خرچ کریں جب بھی نکالیں یا ڈالیں تو آپ سورہ کوثر کو جو ہے وہ دم کر دیا کریں پڑھ کے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ۔ تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پیسے سارا مہینہ کیسے چلیں گے اور ان میں کیسے برکت آئے گی، اور وہ پیسے جو ہیں وہ بالکل بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اچھا، آج کل بے اولادی کا بھی بہت مسئلہ ہے، کچھ لوگ بہت جو ہیں وہ دعاؤں کے ساتھ منتوں کے ساتھ اپنی اولاد کو مانگتے ہیں، لیکن بس اللہ پاک کی طرف سے دیری ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ اگر 500 مرتبہ 3 مہینے تک لگاتار پڑھیں گے نا سورہ کوثر کو، تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور جو ہے وہ مالا مال کریں گے، اور آپ کی اولاد بھی ایسی ہوگی جو صحت مند اور تندرست و توانا ہوگی۔ تو اس پہ جو ہے وہ لازمی آپ جو بے اولاد جوڑے ہیں وہ 500 مرتبہ اس کو جو ہے وہ 3 مہینے تک لگاتار پڑھنا شروع کر دیں۔ اچھا، میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے بھی یہ بہت اکثیر جو ہے وہ سورہ ہے، اور اس سورہ کو اگر آپ سارا دن کھلا پڑھیں گے لاکھوں تعداد، جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جتنی مرتبہ بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو ہے نا میاں بیوی کی محبت کے لیے بہت اکثیر جو ہے وہ یہ سمجھیں ایک وظیفہ سمجھا جاتا ہے کہ سورہ کوثر کی آپ تلاوت کریں۔ تو غرض کہ دنیا کے جس بھی مسئلے کے لیے آپ سورہ کوثر کو پڑھیں گے اللہ پاک اس کو حل فرمائیں گے۔ بات صرف یہ ہوتی ہے، میری بات اینڈ پہ آ کے اسی چیز پہ رکتی ہے، ایسی بات پہ رکتی ہے کہ یقین، کامل یقین ہمارا جو ہے وہ ہمیں بہت سی مشکلات سے آزاد کرا دیتا ہے۔ اگر ہم اس سورہ کو پڑھنے سے پہلے یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم جس مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں ہمارا رب قادر ہے، وہ ہمیں لازمی عطا کرے گا، اس کے لیے یہ مشکل کیا چیز ہے۔
تو 100% میں کہتی ہوں آپ کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن صرف ایمان عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں اور جس کے آگے ہم جو ہیں وہ اپنی مشکلات کو رکھ رہے ہیں تو وہی ہمارا رب ہے، اسی نے ہماری طرف جو ہے وہ مشکلات بھیجی ہیں۔ بے شک اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ کہتے ہیں نا دنیا میں اگر ہر چیز انسان کو مل جائے تو وہ اپنے رب کو بھول جائے، تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں تاکہ ہم اپنے رب سے جڑے رہیں، کیونکہ وہ ہمارا جو دکھ ہے نا وہ صرف ایک آنسو کے قطرے کے برابر ہے، اور ہمارے رب کی ہمارے ساتھ محبت جو ہے نا وہ ایک ٹھاٹھے مارتے سمندر سے بھی زیادہ ہے۔ آپ یقین کریں ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے دکھ اور چھوٹے چھوٹے غم جو ہیں یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بس اگر ہمیں جو ہے وہ اپنے رب پہ پورا کامل یقین ہو جائے۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ سورہ کوثر کی تلاوت آج سے ہی شروع کریں، تو انشاءاللہ جو ہے امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ٹاپک آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہو۔ اگر ہیلپ فل رہا ہے تو میری موٹیویشن کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاک